الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی مسلسل تفسیر کے بیان میں آپ سورہ فرقان کی تفسیر سن رہے ہیں. اس کی آخری آیات ہیں. رحمان کے بندوں کی نشانیاں آپ نے سنی. اس آیت پر گزشتہ جمعے بھی گفتگو کی تھی، اور وہ جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب بیہودہ پر گزرتے ہیں اپنی عزت سنبھالے گزر جاتے ہیں، اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں تو ان پر بہرے اندھے ہو کر نہیں گرتے. جھوٹی گواہی کے حوالے سے
کچھ باتیں کی تھیں، یشہدون کا لفظ آیا تو حاضر ناظر پر بھی تھوڑی سی گفتگو کی تھی۔ جھوٹی گواہی بہت بڑا گناہ ہے، اس حوالے سے کچھ تفصیل آپ کو سنا چکا ہوں۔ مسلمان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور اگر جھوٹ بولتا ہے تو وہ گویا اپنے مسلمان ہونے کی نفی کرتا ہے۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اس کو کسی طرح بھی پسند کیا جا سکتا نہیں۔ جھوٹ سے بچنا چاہیے، مگر ہم بچتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری کوتاہی جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں، پھر ہم اس کو بندش کا نام دے دیتے ہیں، جادو کا نام دے دیتے ہیں، کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ خود جو جھوٹ بول رہے ہیں اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو ضروری باتیں تھیں عرض کی، مزید یہ کہ ہمیں غیروں کے تہوار ہوں، فیسٹیولز ہوں، اینیورسریز ہوں، پارٹی ہو، دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں جا سکتے ہیں، کہاں نہیں جا سکتے۔ ایگزیبیشنز ہوتی ہیں، مصنوعات کی جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، وہ غیروں کی بھی ہوں تو مشینری ہے یا پروڈکٹس ہیں، وہاں جانا تجارت کی غرض سے، معلومات کی غرض سے، وہ اور بات۔ میلے ٹھیلے ہیں، کھیل کود کے، ناچنے گانے کے مقام ہیں، وہاں ہم جا سکتے نہیں۔ مشرکین ہوں، غیر مسلم ہوں، ان کی ایسی جگہوں پہ جانا جہاں پر شرم و حیا نہ ہو، جہاں ان کی خاص رسومات ادا کی جاتی ہوں، جن میں کفریہ باتیں بھی ہوں، مسلمان کے لیے وہاں جانا درست نہیں ہے۔ ان کی عیدیں ہوں یا ان کے خاص تہوار ہوں، اس میں شریک ہونا، شامل ہونا غلط۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، دین بیان کر رہا ہوں، دین کے بارے میں۔ دین اس لیے نہیں ہے کہ صرف سن لیا، دین نظر آنا چاہیے ہمارے عمل میں۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، ٹھیک ہے، مسلمان ہیں، مسلمانی دیکھنی اور دکھانی ہے اپنے عمل سے۔ کیا حکم ہے؟ ان کو اپنانا ہے۔ حکمرانوں کا کام دین کو قائم کرنا ہے، مگر وہ دین سے بے بہرہ ہیں، خود نہیں جانتے، اور ہم لوگ صرف سن لیتے ہیں۔ یہ تو مولوی تو کہیں گے ہی، یہی کہیں گے نیکی کرو، انہوں نے تو کہنا ہی ہے، ہم یہ بس یہ اس طرح لیتے ہیں۔ نہ، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دین کو قائم کرے، اس پر عمل کرے۔ مثلا تاجر ہے تو تجارت کرتے وہ مسلمان نظر آئیں کہ وہاں بھی ایمان کے حوالے سے تجارت کر رہے ہوں۔ حکمران ہیں، ان کا بھی یہی حال ہو۔ کسان ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، سب کو معلوم ہو، سب میں دین نظر آنا چاہیے۔ سیکھتے ہی نہیں ہیں، کلمے نہیں آتے، معنی نہیں آتے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے،
تو یہ ہماری کمزوریاں ہیں. ہم شاید سمجھتے ہیں نہیں گزارا ہو جائے گا، نہ، اس پر سوال ہوں گے ہم سے، ہمیں جواب دینا ہوگا. آپ کسی ادارے میں جائیں، ان کے قواعد اور ضوابط، رولز اینڈ ریگولیشنز، ان پر عمل نہ کریں، فائن لگتا ہے، جرمانہ، آپ کو نوٹس دیا جاتا ہے، تحدید کی جاتی ہے، نکال دیا جاتا ہے. وہاں تو ہم کہتے ہیں جی ان کا قانون ہے، تو دین کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو دین صرف سننے کے لیے نہیں ہے، عمل کرنے کے لیے ہے. میں ہوں یا کوئی ہو، وہ علماء ہوں، وہ طلباء ہوں، وہ پیر ہوں، وہ مرید ہوں، وہ عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، جس شعبے میں بھی کام کرتے ہیں، دین نظر آنا چاہیے. کیونکہ دین عمل کے لیے ہے، صرف سننے کے لیے نہیں ہے. مگر احساس ہی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے. اپنی منمانی پر شیر ہوتے ہیں، دلیر ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں اعتراضات کرتے ہیں. تو ہمیں دین کے بارے میں سیکھنا بھی ہے، عمل بھی کرنا ہے. ہم تو مبارک کا لفظ غلط باتوں پہ بول دیتے ہیں. مبارک کا لفظ، برکت کا لفظ، تبرک کا لفظ کفریہ باتوں پر بھی بولنے لگ گئے. ناچنے گانے والے اپنی شہرت کو عزت کہنے لگے کہ اللہ نے عزت دی ہے. بہت سوچ سمجھ کے کرنے والی باتیں ہیں، ہمارے ہاں لحاظ نہیں کیا جاتا. اب کافروں کا کوئی تہوار آ جائے، آپ کا کوئی رسمی جملہ بھی کہنا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں، کیا نہیں کہہ سکتے. آپ نے اس پہ لفظ مبارک بول دیا، فلاں کو، غیر مسلموں کو کہہ دیا مبارک، تو وہاں برکت کا کیا تصور ہے؟ کسی غیر اسلامی کام کو مبارک کہنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ کوئی ایسا لفظ ان کو کہہ سکتے ہیں جو اسلام کی پکڑ میں نہ آئے، ہمارے دین کے لحاظ سے نامناسب نہ ہو. انگلش میں آپ نے ہیپی کہہ دیا، کبھی آپ گریٹنگ کانگریچولیشنز کہہ دیتے ہیں، بیسٹ وشز کہہ دیتے ہیں. کہاں کہنا ہے، کہاں نہیں کہنا. لیکن لفظ مبارک تو بہت ہی زیادہ ہو جائے گا کہ جی فلاں غیروں کو فلاں بات پر مبارکباد. تو وہ بات کون سی ہے وہ تو دیکھو، اس پہ تو غور کرو. اب ہولی ہے، ہندوؤں کا تہوار ہے، آپ کہیں جی آپ کو مبارک، کیا یہ جائز ہوگا؟ سوچنا چاہیے. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. وہاں بھی اس میں یہ جو وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، یہ قرآن ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، رب تعالیٰ کا کلام ہے. آپ کسی مفتی کے لیے کہہ دیں کہ اس نے اپنی طرف سے کہا ہوگا، نہیں. حالانکہ مفتی قرآن و سنت کوئی بیان کرے جو صحیح مفتی ہے، وہ فتویٰ جو دین کے مطابق ہوگا اس کو ماننا چاہیے، اس کی توہین نہیں کرنی چاہیے. مگر ہم لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب رہتے ہیں اکٹھے، کرنا پڑتا ہے، تو قرآن کے احکام کو، حدیث کے احکام کو آپ پسے پشت ڈال دیں، ان کی پرواہ نہ کریں، تو کیا آپ کے لیے خیر ہوگی؟ نافرمانی کر کے اللہ کو راضی کر سکیں گے؟ اور قرآن کہتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ ان کو راضی کیا جائے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اگر تم ایمان والے ہو ان کو راضی کرو. لیکن ہم غیروں کی رضا پر جاتے ہیں، اللہ رسول کو ناراض کر دیتے ہیں. ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. ہمیں
اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہے. ہم اگر مسلمان ہیں، ایک کافر اپنے کفر کا خیال کرے اور مومن نہ کرے، کیسی بات ہے؟ سکھوں کو دیکھو، اپنے گرو کے طریقے کو نہیں چھوڑتے. ان کا گرو نبی نہیں تھا، صحابی نہیں تھا، مگر وہ اپنے گرو کے طریقے کو نہیں چھوڑتے، کہیں بھی چلے جائیں. ہم مسلمان کہلائیں اور اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں تو کیا ہم نے دین قائم کیا؟ اور پھر جانا جنت میں چاہتے ہیں. کسی ادارے میں ان کی مرضی کے بغیر جا نہیں سکتے اور جنت میں اپنی منمانی کر کے جانا چاہتے ہیں. سوچنا ہوگا، جنت میں جانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا، اس کے رسول کی غلامی کرنی ہوگی. کوئی یہ مولویوں کی طرف سے سختی کے لیے نہیں کہ بھئی مولویوں نے سختی کر دی ہے. دین کے احکام، قرآن کے احکام سب کے لیے ہیں. جو جو شعور بڑھتا جائے، علم بڑھتا جائے، عمل بڑھنا چاہیے. ہمارے ہاں سیکھنا ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں ہے. مسجد کے پڑوس میں ہیں، مسجد کے حقوق نہیں جانتے، جمعہ کے احکام کیا ہیں نہیں جانتے، فرائض واجبات پر بھی توجہ نہیں ہے. مستحبات اور دیگر باتوں کو تو ایک طرف رکھیں، فرائض واجبات پر توجہ نہیں ہے تو بتائیے کیا خلاصی مل جائے گی؟ سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، اپنے اعمال پر نظر رکھنی ہوگی. تو ہمیں جب منع کیا گیا ہے تو اس میں ہماری بہتری ہے. مسلمان کہتے ہیں نہیں جی، غیر مسلم یا مشرک بھی کوئی پرساد دے، کوئی ایسی چیز دے ان کے ہاں جو ان کے رسوم کے مطابق، تو وہ بچوں کو یا عورتوں کو نہ روکیں. جس طرح فلموں ڈراموں میں ہمارے ہو رہا ہے، ان کے آہستہ آہستہ وہ چیزیں آپ کے اندر اتار رہے ہیں. اپنا لباس، اپنی زبان، اپنا کلچر، اپنے رسم و رواج، اور ہم قبول کرتے جا رہے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر ہمارے اندر اسلام نہیں رہے گا. نام رہ جائے گا، مسلمان کہلاتے ہیں مگر اسلام نہیں رہے گا. اور ایک وقت تھا کفر کی نشانیوں سے بچتے تھے، اب ہر ہاتھ میں ساری نشانیاں، فون ہے ہر ایک کے ہاتھ میں، سب کچھ ہو رہا ہے، ختم ہوتی جا رہی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے خاص میلے میں جا کر خاص چیز خریدنا، حالانکہ سارا سال ملتی ہے مگر وہاں جا کے خریدنا، اس کی علماء نے لکھا اجازت نہیں ہے. ان کی تعظیم و تکریم یا ان کی خوشی کے لیے کرنا. اسی طرح گانے کی محفل ہے جس کو آج کل میوزیکل کنسرٹ کا نام دے کر بے حیائی ہو رہی ہے. غیر مسلم گانے والا آ جائے، مسلمان لڑکیاں ناچ کر اس کو داد دے رہی ہوتی ہیں. بتائیے کیا اس طرح ہم اللہ تعالی کو راضی کر سکیں گے؟ نہیں. سوچنا ہوگا. روزہ رکھتے ہیں ہم، روزے میں ہمیں سکھایا جاتا ہے کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے. آپ کے یہ اعضاء قیامت کے دن گواہی دیں گے، ان کو زبان دی جائے گی، یہ بولیں گے کیا کیا تھا، کدھر گئے تھے. تو کیا ہم شیطان سے خود کو بچائیں نہیں اور پھر کہیں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ لوگ جو دنیا میں دارالعمل میں اپنے آپ کو صحیح رکھتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اب وہ لوگ
جو کہیں کہ نہیں جی ان مولویوں کا بس چلے تو ہمیں کوئی مزہ ہی نہ کرنے دیں، میں ان سے یہ کہوں گا کتنی زندگی ہے؟ اگر آپ نے اندازہ بھی کیا ہوا ہے کہ جی 50 60 70 80 بالفرض مل بھی جائے، آخر کیا ہے؟ موت، قبر میں جانا ہے۔ بتا حلال نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے، غیرت ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ہم سب کو معلوم ہے، مگر ہم پھر بھی اپنے آپ کو بچاتے نہیں۔